کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ صرف ایک دفعہ ایک ندامت جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتی ہے اور بڑے سے بڑے گناہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پردہ ڈال دیتی ہے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ سب گناہوں کو صرف ایک ندامت وہ مٹا دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے صرف ایک دفعہ نادم ہو کر پیش ہو جاتا ہے۔ دو حدیثیں بخاری شریف میں اشارہ دوں گا، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوں گی۔ وہ شخص جس نے 100 قتل کیے اور ایک دفعہ نادم ہو گیا کہ یا اللہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، میرا بھی کوئی حساب ہونا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے 100 قتل ہونے کے باوجود اس کو جنت میں داخل کر دی۔ اسی طرح وہ شخص ساری زندگی گناہ کرنے والا اور ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے کہتا ہے، خیال ذہن میں آ گیا کہ یار میں اللہ کو جواب کیا دوں گا، اب تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ تو کہتا ہے جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور راکھ جو ہے کچھ سمندر میں بہا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا۔ پیچھے مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے اتنے گناہ کری۔ یہ ایک ندامت اللہ رب العالمین نے اس کی راکھ کو جمع کر لیا اور اس سے ایک سوال کیا، تو نے یہ کام کیوں کیا، کس وجہ سے، کس چیز نے تجھے اس پر ابھارا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ صرف ایک ندامت وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک عورت وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، بے تابی سے پھر رہی ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ اس کی چھاتی جو ہے وہ جیسے ماں کی چھاتی دودھ بھر آتا ہے تو ماں بے تاب ہو جاتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو یہ اس کی کیفیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا بچہ اس کو ملا تو جلدی سے اس کو اٹھا کے اس نے اپنے سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے صحابہ کی تربیت کی اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اترون هذه طارحة ولدها في النار، تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ یہ جو اس کو اتنی تڑپ سے پکڑ کر اتنی محبت اس سے کر رہی ہے، اس کو اپنی چھاتی سے لگایا ہوا ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، قیدیوں میں ہے لیکن اس کو اپنے بچے کی پرواہ ہے، اس کے پیچھے چل پھر رہی ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا کبھی نہیں کرے گی، اگر اس کے پاس طاقت ہو، قدرت ہو، اس کی چلتی ہو تو یہ کبھی نہ ایسا کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، للہ، اللہ کی قسم ہے، للہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، یقیناً اللہ وحدہ لا شریک اس عورت سے بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ جس قدر یہ عورت اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس سے زیادہ، یقیناً اس سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کی رحمت وہ اپنے بندوں کو کس طرح ڈھانپ لیتی ہے۔ اور چھوٹا سا آپ دیکھیں، یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اسی طرح چند لوگ مثلا 2-3 آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کیسے، کتنی وسعت والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہوتے ہیں، روزانہ وہ چکر لگاتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کی ذکر والی جو مجلسیں ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جب ان فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کو ایسی جگہ مل جاتی ہے تو وہ باقیوں کو بھی بلا لیتا ہے کہ یہاں آؤ، جن کو تم تلاش کر رہے تھے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ سب کے سب فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت بتائی، وہ پروں کے ساتھ ان کو ڈھانپتے ڈھانپتے آسمان تک پہنچاتے ہیں، یوں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جا رہا۔ تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہا وہ اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟
تو کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے تمہیں دیکھا، آپ کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی. تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ اور بھی تیرا ذکر کریں. تو اللہ پوچھتے ہیں اچھا مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں اللہ تیری جنت کو دیکھا تو نہیں. اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں، اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیں تو اور بھی تجھ سے اس کے بارے میں جستجو کریں، تجھ سے سوال کریں، تجھ سے اور بھی مانگیں. اچھا پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ. میری جہنم کو دیکھا؟ نہیں اللہ تیری جہنم کو دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھ لیں تو یا اللہ اس سے اور بھی پناہ مانگیں، اور بھی روئیں گڑ گڑائیں، تجھ سے معافی مانگیں، اس سے بچنے کے لیے وہ کوشش کریں. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں گواہ بناتا ہوں تمہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. کن لوگوں کو جو چند ایک بیٹھ کر اللہ کی مجلس، اللہ کے ذکر کی مجلس لگاتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صرف اتنا. تو اللہ کے فرشتے وہ جا کر خبر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ ان سے پوچھتا ہے. تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا. اب اللہ کی رحمت کی وسعت اگلے چند کلموں میں دیکھیں تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک شخص ویسے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ اس مجلس میں شامل نہیں تھا، چلتا ہوا بس اپنے کام سے آ رہا تھا تو بیٹھ گیا. تو نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلاساء لا یشقى جلیسهم او کما قال، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی اس قدر وسعت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقها، اللہ نے جس دن اپنی رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 درجے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے. تو ایک درجہ زمین پر بھیجا اور 99 درجے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے. اور وہ ایک درجہ جو اللہ نے رحمت کا زمین پر بھیجا ہے نا، اس ایک درجے کی وجہ سے وہ گھوڑا بھی اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو وہ بچہ کچل نہ دیا جائے، اس کے اوپر میرا پاؤں نہ آ جائے. وہ صرف ایک درجہ ہے کہ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں. یہ اللہ کے 100 درجے میں سے ایک درجہ ہے، باقی سب اللہ کے پاس ہے. اتنی اللہ رب العالمین اس کے پاس رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے. اور فرمایا اسی حدیث میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لو يعلم المؤمن بكل الذي عند فلو يعلم الكافر بكل الذي عنده من الرحمة، اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، کتنی کافر بندہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا، اس کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، لم ییأس من الجنہ، وہ جنت سے نا امید نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی امید لگا بیٹھے گا کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت مل جائے گی. اور لیکن اللہ کا عذاب بھی اس قدر سخت ہے. فرمایا وَلَوْ يَعْلَمَ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ، اگر مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے تو وہ آگ سے بے خوف نہیں ہوگا، وہ بے پرواہ نہیں ہوگا کہ میرے لیے تو خیر ہی ہے، مجھے فلاں بھی بچا لے گا، فلاں بھی بچا لے گا. جس کو یہ مومن اگر جان لے کہ اللہ کا عذاب کس قدر سخت ہے تو وہ بے خوف نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی آگ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ گناہوں کو بھی لکھتا ہے نیکیوں کو بھی لکھتا ہے، لیکن اس کی رحمت دیکھیں کہ اس کا انداز کیا ہے. نیکیوں کو لکھنے کا کیا انداز ہے، گناہوں کو لکھنے کا انداز کیا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها، کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی کرتا نہیں، ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں. نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی کی نہیں ہے تو اللہ مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں. اور جو شخص ارادہ کرتا ہے نیکی کا اور پھر نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا کے لکھتے ہیں. پھر جس قدر خلوص ہوتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں. اور جو شخص
گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھتے ہیں، اس کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ نیکی ایک کرتا ہے تو 10% تو پکا ہے نا، اور پھر جس قدر خلوص ہے 700 گناہ تک، لیکن گناہ جو ہے وہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتے نہیں ہیں، صرف 1% اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک شرمندگی اور ایک ندامت پر اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ صرف معاف نہیں کرتے، وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع۔ اور اسی طرح اللہ کی جو محبت ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس بندے میں 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ 3 چیزیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پوری دنیا سے، تمام لوگوں سے اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول سب سے پہلے اول درجے میں ہوں، آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ کسی سے محبت کرے، اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کا صرف مقصد وہ اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، دنیا کی مال و دولت کے لیے، دنیا کی اغراض کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں۔ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، وہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب اس کی یہ کیفیت بن جائے کہ کفر کو وہ اس قدر ناپسند کرتا ہو، یہ 3 چیزیں جس کے اندر آ جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے سے جو محبت کرتے ہیں، بعض لوگ گناہ کیا، گناہ میں بڑھ گئے، پھر گناہ میں زیادہ بڑھتے گئے اور اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں میرے محترم بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اپنے بندے سے ہمیشہ رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی محبت کم نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کی محبت ختم نہیں ہوتی اپنے بندے سے۔ اس کی میں آپ کے سامنے چند ایک دلیلیں رکھتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عبداللہ اس کا نام تھا، اور لوگ اس کو حمار، گدھا کہتے تھے، ایک لقب دیا ہوا تھا لوگوں نے اس کو، یعنی اس کی کوئی اہمیت لوگوں کے اندر نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، گدھا کہہ کر لوگ اس کو پکارتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کو لایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد لگائی شراب پینے کی وجہ سے، اور اکثر اس کو لایا جاتا تھا، اکثر یہ شراب چونکہ عادت بن چکی تھی اور عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ تو جب حد لگائی تو ایک شخص کہتا ہے کہ اے اللہ اس پر لعنت کر، کتنی بار اس کو لایا گیا ہے، یہ باز ہی نہیں آتا، شراب پینے سے اتنی بار اس کو لایا گیا ہے، بار بار اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد لگاتے ہیں اور یہ باز ہی نہیں آتا، اللہ لعنت کر اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوه، لعنت نہ کرو اس پر، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ کی قسم ہے مجھے تو اتنا پتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لعنت کرنے کی اجازت نہیں دی اپنے صحابہ کو، کہ اس پر لعنت مت کرو، کیوں؟ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ بھائیو، جب تک آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، گناہ تو انسان کرتا ہے، گناہ تو انسان نے کرنے ہی کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا تذنبون، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے،
اور ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ گناہ تو انسان کرتا ہی کرتا ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ کو جو چیز محبوب ہے، جس چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ تو اس بات کو بھی، اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص اگر گناہ گار ہے، اگر شرابی تک ہے، بھائیو ہم شرابیں تو نہیں پیتے، ہم بڑے بڑے زنا والے گناہ تو نہیں کرتے، اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے متعلق، ایسے بندے کو لعنت کرنے سے روک دیا، ایسے بندے پر جو شراب پیتا ہے، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس پر حدیں لگ رہی ہیں۔ ایک صحابی نے تھوڑی سی جرت کر کے لعنت کر دی، کہا لعنت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے شخص۔ تو جب تک آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تمہارے رب کی محبت تم سے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پشیمان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کے پاس آ جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ رب، کیا میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اس کو پتہ چل گیا، میں نے اس کو گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر رکتا ہے پھر گناہ کر لیتا ہے، تو اللہ پھر کہتے ہیں میرے بندے کو پتہ چل گیا اس کا رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ محبت دیکھیں اللہ کی، تو اللہ کہتا ہے میں نے اس کو گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر رکتا ہے پھر گناہ کر لیتا ہے۔ ہماری یہی کیفیت ہے نا کہ معافی مانگی پھر وہ لگ پڑے، پھر معافی مانگی پھر گناہ کر لیا، عادت بن گئی ہے نا، چھوٹتی نہیں ہے عادت، بار بار کرتے ہیں۔ تو بھائیو عادت اگر بن گئی ہے تو پریشان نہ ہو، آپ بار بار اپنے رب کے سامنے رجوع کریں، بار بار اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ بار بار گناہ ہوتا ہے، دن میں 100 مرتبہ بھی گناہ ہوتا ہے، پھر آ جاؤ، تمہارا رب پھر کہتا ہے میرے بندے کو پتہ چل گیا۔ آخر میں الفاظ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَلْيَفْعَلْ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے کرتا رہے، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ جتنا مرضی تو گناہ کر، جتنے مرضی گناہ کرتا رہے، بس آ معافی مانگ، معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی اپنے بندے سے اس قدر محبت ہے۔ اور پھر محبت کی انتہا دیکھیں کہ اللہ اپنے بندے کے عیوب، یہ جو گناہ کرتا ہے، یہ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھی اللہ اس پر پردے ڈالتے ہیں، کل قیامت کا دن بھی اللہ رب العالمین اس پر پردے ڈال دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا، اللہ جس بندے پر دنیا میں پردہ ڈال دیتا ہے نا اس کے گناہ پر، اس کو خوشخبری دے دی کہ اللہ قیامت کے دن بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال